میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 7۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کے چوتھے دن 30 دسمبر سن 1530 عیسوی کو بابر کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں کے دور حکومت میں ایک بار دہلی کا تخت مغل خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا، جس پہ 15 سال تک شیر شاہ سوری کے خاندان نے حکمرانی کی۔ لہٰذا ہم ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے دور حکومت پہ ایک ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ ہمایوں کو سلطنت سنبھالتے وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہت کی وراثت کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی اور کچھ رشتہ دار تخت نشین ہونے کا خواب دیکھنے لگے، جن میں سب سے خطرناک اس کا بھائی کامران تھا، جسے ہمایوں نے پہلے کی طرح کابل اور قندھار کے گورنر کے عہدے پر فائز رہنے کا حکم دیا۔ اس کے دوسرے دو بھائی عسکری اور ہندل کسی قابل نہ تھے، لیکن عمرہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر بغاوت کر سکتے تھے۔ ہمایوں نے عسکری کو سنبل اور ہندل کو الوار اور میوات کا گورنر قائم رہنے کا فیصلہ کیا، اور تمام رشتہ داروں سے اس طریقے سے پیش آیا کہ اس کی حکومت کو خطرہ نہ ہو۔ ہمایوں کو وراثت میں ملنے والی سلطنت کئی جاگیروں میں تقسیم تھی، جس نے ہمایوں کی مشکلات میں صرف اضافہ ہی کیا، اور اس کا والد بابر نہایت فراخ دل تھا کہ اپنی سخاوت کے بدولت دہلی اور آگرہ سے ملنے والا تقریباً سارا خزانہ عوام، غریب اور فقراء میں تقسیم کر دیا، جس وجہ سے سلطنت کے امور چلانا ہمایوں کے لیے بڑا امتحان تھا۔ اس کے علاوہ پانی پت اور گوگھرا کی جنگ میں خواہ افغان شکست کھا چکے تھے، لیکن ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہ ہوا کہ وہ بعد میں ہمایوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ ہمایوں نے پہلا حملہ افغانیوں کے خلاف تب کیا جب اگست سن 1532 عیسوی میں اس نے دادرا کی جنگ لڑی، جس میں اسے فتح نصیب ہوئی۔ اس دوران ہمایوں کو بڑا خطرہ گجرات کے حاکم بہادر شاہ سے محسوس ہوا، جس نے مالوا، چتور، راجپوتانہ اور رتن بور کے علاوہ بہت سے علاقے فتح کر لیے، اور ہمایوں کے دو افغان دشمنوں کو پناہ دی، جس لیے ہمایوں کو مجبوراً گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے خلاف جنگ کرنا پڑی، جس میں اسے فتح نصیب ہوئی، اور بہادر شاہ نے بھاگ کے اپنی جان بچائی۔ ہمایوں نے اپنے نااہل اور ناقابل اعتماد لوگوں کو گجرات کی حکومت سونپی، جن میں ہندو بیگ اور ہمایوں کو اپنا بھائی عسکری شامل ہیں۔ عسکری عموماً شراب کے نشے میں دھت رہتا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ گجرات اور مالوا پہ قبضہ کر لیا گیا۔ ہمایوں نے دوبارہ گجرات فتح کرنے کی بجائے شیر خان یعنی کہ شیر شاہ سوری سے جنگ کو ترجیح دی، جو اس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید تھا، جو پہلے شیر خان کہلایا اور پھر شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ سن 1472 عیسوی میں ہوشیارپور کے قریب باجوار کے مقام پہ پیدا ہوا۔ اس کا والد حسن سوری ہوشیارپور کے ایک بڑے جاگیردار جمال خان کے پاس ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، جس کی 4 بیویاں تھیں، اور شیر شاہ سوری اس کی پہلی بیوی سے تھا۔ جمال خان نے شیر خان کے والد حسن سوری کو سہسرام، خواسپور اور تنندہ میں جاگیریں دی، اور وہ سہسرام منتقل ہو گیا، جہاں فرید یعنی کہ شیر خان نے اپنا بچپن گزارا۔ حسن سوری اپنی چھوٹی بیوی کی ہر بات مانتا، جو کہ اس کی پہلی بیوی اور اس کے بیٹے فرید کو سخت ناپسند کرتی تھی، جس کے باعث اس کا والد بھی اس پہ ظلم کرتا۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر فرید سہسرام چھوڑ کر جونپور آ گیا، جو کہ علوم و ثقافت کا مرکز مانا جاتا تھا، جہاں سے فرید نے علم خطوط میں عبور حاصل کیا۔ فرید کی ذہانت سے متاثر ہو کر جونپور کے گورنر جمال خان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے والد کے ساتھ اس کا راضی نامہ کروا دیا۔ حسن سوری اپنے بیٹے کو سہسرام واپس لایا اور اپنی جاگیروں کا سربراہ مقرر کر دیا، لیکن یہ بات اس کی سوتیلی ماں کو پسند نہ آئی، جس نے سازش کر کے فرید کو عہدے سے ہٹوا کے اپنے بیٹے سلیمان کو اس عہدے پر فائز کروا دیا۔ صورتحال کے پیش نظر فرید سہسرام چھوڑ کر آگرہ چلا گیا۔ والد کی وفات کے بعد وہ سہسرام واپس آیا، لیکن اس کے رشتہ داروں نے اسے جائیداد سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔
सन 1522 ईस्वी में फरीद ने बिहार के हाकिम बहार खान लोहानी के पास मुलाजमत इख्तियार की, जिसने उसे एक शेर मारने के एजाज में शेर खान के लक़ब से नवाजा और अपने बेटे जलाल खान का उस्ताद मुकर्रर किया। अफगान उमरा को शेर खान की तरक्की से जलन होने लगी और उन्होंने बहार खान को बहकाना शुरू कर दिया और बिल आखिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सन 1527 ईस्वी में शेर खान ने आगरा जाकर मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के पास मुलाजमत इख्तियार की, जहां से उसे मुगल खानदान की बहुत सी कमजोरियों का पता चला। मुगल बादशाह ने उसे उसके बाप की विरासत से हिस्सा दिलाने में मदद की और सन 1528 ईस्वी में शेर खान ने मुगल खानदान की मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और शेर खान बहार खान से दोबारा मिला, जिसने उसे अपने बेटे जलाल खान का उस्ताद और सरबराह मुकर्रर किया। बहार खान की वफात के बाद उसकी बेवा दादो बीबी ने शेर खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सन 1529 ईस्वी में दादो बीबी की वफात के बाद बिहार का मुकम्मल निज़ाम शेर खान के पास आ गया। सन 1530 ईस्वी में शेर खान ने चुनार के अहम किला पर कब्जा कर लिया और चुनार के हाकिम ताज खान की वफात पे उसकी बेवा से शादी कर ली। चुनार फतह करने पे मुगल शेर खान के खिलाफ हो गए और सन 1531 ईस्वी में हुमायूं शेर खान के खिलाफ फौज लेकर रवाना हुआ, लेकिन शेर खान ने लड़ाई की बजाय हुमायूं की इताअत मानकर अपनी जान बचा ली। बिहार के हाकिम और शेर खान के शागिर्द जलाल खान ने शेर खान की उभरती हुई ताकत से खौफजदा होकर बंगाल के हुक्मरान महमूद शाह के साथ मिलकर सन 1534 ईस्वी में शेर खान के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें शेर खान को फतह मिली और बहुत सा खजाना, हाथी और तोपें उसने अपने कब्जे में ली, जिससे उसकी ताकत में और इजाफा हो गया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की जंग में शेर खान ने बंगाल की फौज को शिकस्त दी, जिसने शेर खान की फतूहात की लालच में इजाफा किया और वो मुसलसल हमले करता हुआ सन 1537 ईस्वी में बंगाल के दारुल हुकूमत गौर के दरवाजे तक पहुंच गया। हुमायूं शेर खान की कामयाबी की खबर सुनकर उसके खिलाफ फौज लेकर रवाना हुआ। चुनार के करीब पहुंच के अपने वुज़रा से मशवरा किया कि पहले गौर फतह किया जाए या चुनार फतह करके गौर जाया जाए। उसने अपने काबिल वजीर यूसुफ खेल के मशवरे को रद्द करके औरों की बात मानकर चुनार का मुहासरा किया, जहां उसके 6 माह जाया हो गए और इस दौरान शेर खान ने मौनफेर से गौर के दरमियान तमाम इलाका फतह करने के अलावा बिहार का रोहतासगढ़ का किला भी फतह कर लिया। मजबूरन हुमायूं को शेर खान से अमन मुआहदा करना पड़ा। हुमायूं ने शेर खान को शिकस्त देने के लिए एक बार फिर हमला किया। इस बार शेर खान ने बंगाल के दारुल हुकूमत गौर से तमाम खजाना, माल, पैसा निकाला और रोहतासगढ़ चला गया और बगैर किसी मज़ाहमत के मुगल फौज को गौर में दाखिल होने दिया, जहां अब कुछ खजाना, माल, पैसा ना था। हुमायूं की अफीम की आदत ने उसे कई बार नुकसान दिया। इस बार भी गौर फतह करके वो कई माह तक खुशियां मनाता रहा और अफीम के नशे में धुत रहा और इस दौरान शेर खान ने बिहार से दिल्ली तक तमाम इलाका फतह कर लिया। हुमायूं को जब शेर खान की फतूहात का अंदाजा हुआ तो वो तेजी से जल्दी में बंगाल से आगरा भागा। इस मुश्किल हालत में उसने अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। हत्ता के बहुत से सिपाही और उमरा भी उसे छोड़कर भाग गए। उसने चंद सिपाहियों के साथ जून सन 1539 ईस्वी को शेर खान के साथ जंग लड़ी, लेकिन उसे बुरी तरह शिकस्त हुई। इस जंग के बाद शेर खान को शाह का लक़ब दिया गया और वो शेर शाह सूरी कहलाया। हुमायूं ने 90,000 सिपाही, जिनमें ज्यादातर नए भर्ती किए गए थे और लड़ना नहीं जानते थे, उनकी फौज बनाकर मई सन 1540 ईस्वी को एक बार फिर जंग के मैदान में उतरा और कनौज की जंग लड़ी। इस बार भी उसे शिकस्त हुई और हिंदुस्तान शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया। कनौज की जंग हार कर हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसने अपनी बच्ची कुची फौज लेकर भक्कर का मुहासरा किया, लेकिन उसे फतह ना कर सका। इस दौरान
اس نے شیخ علی اکبر جامی کی بیٹی حمیدہ بانو بیگم سے شادی کی۔ شیر شاہ سوری کے خوف سے عمرہ نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا اور ہمایوں بے یار و مددگار پھرنے لگا۔ بالآخر اسے امرکوٹ کے رانا پرساد نے پناہ دی، جہاں 23 نومبر سن 1542 عیسوی کو مستقبل کا بادشاہ اکبر پیدا ہوا۔ اکبر کی پیدائش کے بعد ہمایوں نے مدد لینے کی غرض سے ایران جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران شیر شاہ سوری نے کئی فتوحات کی۔ اس نے گھکر کے قبیلے کے خلاف جنگ لڑی اور روہتاس کا قلعہ تعمیر کروا کے وہاں 50,000 فوجی تعینات کیے کہ مستقبل میں گھکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے راجپوتانہ بھی فتح کیا۔ شیر شاہ سوری نے ایک بہترین نظام متعارف کروایا۔ سلطنت 47 سرکار یا ڈویژن میں تقسیم تھی اور ہر سرکار میں پرگانہ تھے۔ اس نے پٹواری، چودھری اور مقدم بھرتی کیے، جو کہ عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ ہر گاؤں میں پنچایت نظام رائج کیا تاکہ گاؤں کے معاملات لوکل سطح پر ہی حل ہو سکیں۔ شیر شاہ نے علاؤ الدین خلجی سے متاثر ہو کر فوجی نظام بنایا، جہاں سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر تھیں اور خود بادشاہ ان کی بھرتی کرتا۔ فوجی افسر کو کسی جگہ 2 سال سے زیادہ رکنے کی اجازت نہ تھی، اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو جاتا۔ اپنے والد کی زمینیں سنبھال کے وہ جاگیرداری اور زمین کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ جاگیرداری کے علاوہ وہ پولیس اور عدلیہ کے نظام میں مناسب تبدیلی لایا۔ اس نے عوام کی فلاح کے لیے مشرقی بنگال سے لے کر روہتاس کے قلعے تک جی ٹی روڈ تعمیر کروائی، جس کے دونوں جانب درخت لگائے گئے اور تقریباً ہر 2 کوس کے فاصلے پر سرائے بنوائے۔ لیکن بدقسمتی سے شیر شاہ سوری جیسے بہترین حکمران کی حکومت صرف 5 سال قائم رہی اور 22 مئی سن 1545 عیسوی کو حادثاتی طور پر گن پاؤڈر کے دھماکے سے وفات پائی۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال خان اسلام شاہ کے لقب سے دہلی کے تخت پہ بیٹھا، جو کہ ایک ذہین، بہادر اور ثابت قدم حکمران ثابت ہوا اور 9 سال کی حکومت کے بعد وفات پائی۔ اسلام شاہ کے بعد اس کا بیٹا فیروز تخت نشین ہوا، لیکن اسے اس کے چچا محمد عادل شاہ نے قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ عادل شاہ کے تخت نشین ہونے پہ بہت سے لوگوں نے بغاوت کھڑی کر دی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابراہیم سوری نامی ایک امیر نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جسے ایک اور امیر سکندر شاہ نے ہٹا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اس بد نظمی نے ہمایوں کو مجبور کیا کہ وہ آ کر اپنا تخت واپس لے لے۔ ہمایوں جو سن 1541 عیسوی میں ایران پہنچا، اسے شاہ ایران گرم جوشی سے ملا اور مدد کا وعدہ کیا اگر وہ اس کی 3 شرائط مانے: ایک کہ وہ شیعہ بن جائے، دوسرا برے صغیر میں شیعہ عقیدے کی تبلیغ کرائے، اور تیسرا قندھار شاہ کو واپس دلوائے۔ ہمایوں نے شاہ ایران کی شرائط مانتے ہوئے ایرانی سپاہیوں کے ساتھ اپنے بھائی کامران کی سلطنت پہ حملہ کیا اور سن 1545 عیسوی میں کابل اور قندھار پہ قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی کامران اور عسکری کو مکہ بھجوا دیا۔ ہمایوں نے نومبر سن 1554 عیسوی میں ہندوستان پہ چڑھائی کی اور سن 1555 عیسوی میں لاہور فتح کیا اور جولائی سن 1555 عیسوی میں دہلی میں داخل ہوا۔ دہلی فتح کرنے کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور 24 جنوری سن 1556 عیسوی کو اس نے وفات پائی۔ ناظرین، ہمایوں کے بعد مغل بادشاہ اکبر کا احوال جاننے کے لیے اس سیریز کا اگلا حصہ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔